الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک پاکستانی لڑکی کا ایک سعودی شخص سے شادی کا ایک عجیب واقعہ سنائیں گے کہ کیسے وہ سعودی عرب پہنچی اور پھر اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں جب بھی سو کر اٹھتی تو میرے سارے جسم پر ایسے نشانات ہوتے جیسے کسی نے مجھ پر ظلم کیا ہو، تشدد کیا ہو۔ جب پہلی بار میرے ساتھ یہ ہوا تو میں حیران رہ گئی کہ رات کو میں بالکل ٹھیک سو رہی تھی، پھر اچانک میرے جسم پر یہ اتنے زخم کے نشان کیسے آ گئے۔ درد سے میرے جسم میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھی اور یہ درد میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ یہی بات اپنے میں نے شوہر سے کہی جو کہ ایک ڈاکٹر تھا، تو میرا شوہر مسکرا کر کہنے لگا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، آب و ہوا بدلنے سے جسم میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اسی لیے تمہیں روز رات کو سوتے وقت کھانے کے لیے کھجور دیتا ہوں تاکہ تمہاری صحت اچھی رہے اور تم یہاں کی آب و ہوا کی عادی ہو جاؤ۔ آب و ہوا بدلنے سے ہر کسی کے ساتھ الگ الگ مسائل ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہو۔ جب میں بھی پہلی بار سعودی عرب آیا تھا تو مجھے بھی ایسا ہی کچھ مسئلے پیش آئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہوتا گیا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آب و ہوا تبدیل ہونے سے میرے جسم پر زخم کے نشان آ جائیں۔ لیکن چونکہ میرا شوہر ایک ڈاکٹر تھا اور وہ میری بہت پرواہ کرتا تھا، اسی لیے میں اس کی بات سے مطمئن ہو گئی تھی کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں بھی تو پہلی دفعہ ہی سعودی عرب آئی تھی اور یہاں کا موسم پاکستان سے قدرے مختلف تھا۔ گرمی کی شدت تھی، گرمی بھی ایسی کہ جو میں نے کبھی تصور بھی نہ کی تھی۔ مجھے پاکستان سے سعودی عرب آئے 2 ہی دن ہوئے تھے۔ میرے شوہر سعودی عرب میں ڈاکٹر تھے اور میں رخصت ہو کر یہاں آئی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی شادی ہو کر پردیش جانے کا شوق تھا۔ مجھے پاکستان میں ہزاروں خامیاں نظر آیا کرتی تھی، نہ میں وہاں کے ماحول میں خوش تھی اور نہ ہی مجھے وہاں کے لوگ پسند تھے، خاص کر کے اپنے خاندان والے تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اخلاقی اچھے نہ تھے، لیکن مجھے غریب لوگوں سے چڑ تھی۔ میں ہمیشہ امیری کی سیڑھی چڑھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے لیے ایک کے بعد ایک رشتے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ گوری چٹی رنگت کے ساتھ خوبصورت جسامت میری پہچان تھی۔ ہر کوئی اپنے بیٹے کے لیے مجھے بہو بنانا پسند کرتا تھا، لیکن میں تو ایک پردیسی بابو کی منتظر تھی جو مجھے اپنے ساتھ 7 سمندر پار لے جاتا اور میرے سارے سپنے پورے کر دیتا۔ یہی سوچ کر میں نے فیس بک چلانی شروع کر دی کہ مجھے وہاں کوئی ایسا مل جائے جس کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہوگا، اور ایسے میں میری دوستی بہت سے لوگوں سے ہوتی چلی گئی۔ لیکن ایک دن میری دوستی کی انتہا نہ رہی جب فیس بک پر لگی میری تصویر کو دیکھ کر سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر نے مجھے دوستی کا پیغام بھیجا۔ وہ ایک بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر تھا اور اس کی عمر بھی زیادہ نہ تھی۔ وہ حال ہی میں ڈاکٹر بنا تھا۔ میری اور اس کی دوستی کچھ ہی ہفتوں میں ایسی پروان چڑھی کہ ہم نے ایک دوسرے سے اپنے دل کے حال احوال بیان کرنے شروع کر دیے۔ میں نے اسے اپنی ہر ایک بات بتائی اور اس نے بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم لوگ بھی بہت زیادہ امیر نہ تھے، اس لیے مجھے دولت مند ہونے کا شوق تھا اور میرے نزدیک اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میری شادی ایک امیر پردیسی سے ہو جاتی۔ اس ڈاکٹر کا نام فہد تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سعودی عرب میں اکیلا ہی رہتا ہے، جبکہ اس کے گھر والے بھارت میں رہتے ہیں اور وہ بھارت واپس نہیں جانا چاہتا اور ساری زندگی سعودی عرب میں ہی کام کرنا چاہتا ہے۔ اسے وہاں کی لڑکیاں پسند نہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ آزادی پسند ہوتی ہیں، اس لیے وہ کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو اس کا گھر سنبھال لے اور عزت دار ہو۔ فہد کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ فہد مجھے ویسے بھی بہت اچھا لگا تھا۔ فہد مجھ سے جڑی ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھتا تھا اور مجھ سے ایک ایک بات پوچھتا۔ میرے ہر ایک رشتہ دار کا نام تک اسے یاد ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی فہد سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔
تھوڑے ہی دنوں میں فہد نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، اور جب یہ بات میں نے اپنے باپ کو بتائی تو میرے باپ نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ ایک اجنبی پردیسی سے میری شادی کیسے کر سکتے ہیں۔ اپنے باپ کی بات سن کر تو میرا دماغ خراب ہونے لگا۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے مستقبل کے لیے راہ ہموار کی تھی، اور اب میرے باپ کو اعتراض ہو رہا تھا۔ میں نے صاف صاف لفظوں میں اپنے باپ سے کہہ دیا کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب شادی خاندان میں نہیں ہوتی بلکہ لوگ اپنے لیے بہتر سے بہتر کی تلاش کرتے ہیں، اور فہد میں کوئی برائی نہیں، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور خود مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اکلوتی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے میرے ماں باپ ہمیشہ میری ضد کے آگے ہار جایا کرتے تھے، لیکن اس بار نہ جانے میرے باپ کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح میری بات پر راضی نہ تھے، اور آخر کار تنگ آ کر میں نے ایک دن نیند کی گولیاں کھا لی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا اور ڈاکٹر نے بہت مشکل سے میری جان بچائی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے میرے باپ نے فہد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور فہد نے انہیں مطمئن کر دیا کہ وہ شادی کے بعد ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے۔ میرے ماں باپ کا تو سعودی عرب میں کوئی تھا ہی نہیں کہ وہ فہد کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ فہد اور میری زبان کے بھروسے ہی میرے ماں باپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا نکاح پڑھوایا، اور فہد کے کہنے پر ہی میں ویزا لے کر سعودی عرب روانہ ہو گئی۔ فہد کے ساتھ شادی ہو جانے پر میں ہوا میں اڑ رہی تھی اور میرے قدم زمین پر نہ ٹک رہے تھے، لیکن میں اس بات سے پوری طرح انجان تھی کہ آنے والے وقت میں مجھے کیسی مصیبت کا سامنا کرنا ہے۔ ایئرپورٹ پر جب فہد مجھے لینے کے لیے آیا تو میں بھاگ کر فہد کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے خواب ایسے پورے ہو جائیں گے۔ میری شادی نہ صرف ایک ڈاکٹر سے ہوگی بلکہ میں پردیس میں چلی جاؤں گی۔ لیکن کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ انسان کو اپنے خوابوں کی کبھی کبھی بہت بڑی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے، اور شاید یہی میرے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ میں جسے اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھ رہی تھی وہ در حقیقت میری بربادی کا آغاز تھا۔ سعودی عرب آنے کے بعد فہد نے مجھے اتنی محبت دی اور میرا اتنا خیال رکھا کہ مجھے یقین ہو چلا کہ میں نے اپنے لیے بالکل درست فیصلہ لیا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ سے رابطہ کیا اور وہ لوگ بھی مجھے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ مجھے یہاں آئے ایک ہی دن گزرا تھا اور سارا دن فہد نے مستقبل کو لے کر مجھے اپنے سہانے سپنے دکھائے کہ میں پوری طرح فہد کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ رات کھانے کے بعد فہد نے مجھے 3 کھجور دی اور کہنے لگے کہ روز رات کو سونے سے پہلے میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے 3 کھجور کھلاؤں گا۔ دیکھنا کچھ ہی دنوں میں تمہاری رنگت اور کھل جائے گی، تمہاری صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ فہد نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجور کھلائی تو میں نے خوشی سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ میں شاید اتنی زیادہ تھک چکی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی اور صبح بہت دیر سے میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے سارے جسم پر زخموں کے نشانات موجود تھے، لیکن فہد کی باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ فہد نے اس دن ہسپتال سے چھٹی کر لی تھی اور وہ سارا دن میرے ساتھ ہی تھے۔ میں 1 مہینے کے وزٹ ویزا پر سعودی عرب آئی تھی کیونکہ فہد نے ہمارے نکاح کے کاغذات کے ذریعے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی تھی بلکہ مجھے گھومنے کے لیے بلوایا ہوا تھا۔ فہد مجھے سعودی عرب گھمانے کے لیے نکل پڑے اور ہم دونوں سارا دن گھومتے پھرتے رہے، اور جب رات کو تھکے ہارے گھر لوٹے تو فہد نے مجھے ہوٹل سے خریدا ہوا کھانا کھلایا اور اپنے ہاتھوں سے کھجور بھی کھلائی، اور فہد نے مجھ سے کہا کہ اپنے والدین کو فون کر لو تاکہ وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ فہد کا ساتھ پا کر خود کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی میں، کیونکہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتے تھے۔ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے بعد مجھے فوراً ہی نیند آنے لگی۔ شاید سارے دن کی تھکن میرے وجود پر سوار ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور ایک دفعہ پھر صبح دیر سے میری آنکھ کھلی تو میرے جسم پر مزید زخموں کے نشان پڑ گئے تھے۔ تکلیف بھی ہو رہی تھی، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن فہد نے محبت سے مجھے کھڑا کیا اور کہنے لگے کچھ دنوں کی بات ہے پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے فہد سے کہا تھا کہ آپ نے جو میڈیسن مجھے دی ہیں اس سے فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ فہد کہنے لگا کہ ہر چیز کا آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے، تم کچھ دن صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے فہد سے کہا کہ آپ مجھے مستقل یہاں رکھنے کے لیے قانونی کارروائی کریں ورنہ 1 مہینہ تو دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا
اور اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی اور مجھے پاکستان واپس نہیں جانا ہے۔ فہد مسکرا کر کہنے لگے کہ میری جان تم بے فکر رہو، میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گا، تم میری قید میں ہو اور میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے فہد کا لہجہ بہت عجیب سا محسوس ہوا، لیکن میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ آنے والے مزید کچھ دن میں اسی طرح گزارتی چلی گئی کہ رات کو سوتی اور صبح آنکھ کھلتی فہد سارا دن گھر پہ ہی رہ کر میرا خیال رکھتے۔ میں جب بھی ان سے پوچھتی کہ ہسپتال کیوں نہیں جائے تو وہ کہتے کہ انہوں نے کچھ دن کی چھٹی لے لی ہے، ابھی ہماری نئی شادی ہوئی ہے، اس لیے وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ نہ میرے زخموں کے نشانات کم ہوئے تھے اور نہ ہی جسم کا درد، اور فہد ایسے مطمئن تھے جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے یہ بات اپنے والدین کو نہ بتائی تھی کیونکہ فہد نے کہا تھا کہ وہ لوگ بہت دور ہیں تو اور تمہاری بات سن کر پریشان ہو سکتے ہیں۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا تھا، لیکن ایک دن شام کے وقت اچانک ہماری فلائٹ کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ فہد اس وقت باتھ روم میں تھے، اسی لیے میں نے جا کر دروازہ کھول دیا، ورنہ ہمیشہ دروازہ فہد ہی کھولا کرتے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی میں پریشان ہو گئی کیونکہ میرے سامنے سعودی پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے کچھ دیر میں ہی انہوں نے فہد کو حراست میں لے لیا اور مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ میں خوف کے مارے ڈر کے مارے رو رہی تھی، لیکن ایک پولیس اہلکار جو اردو جانتا تھا اس نے مجھ سے تحفظ کا احساس دلایا اور کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے لیے ہی یہاں آئے ہیں۔ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد جو سچائی مجھ پر کھلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جسے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی وہ تو دراصل ایک دلال تھا جو کھجور میں نشہ آور دوا ملا کر میرے ساتھ نہ صرف اپنے تعلقات کی ویڈیو بنا لیتا بلکہ بہت زیادہ جسمانی تشدد بھی کرتا۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ فہد کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ چھوٹی سی کمپنی میں ٹھیکیدار ہے۔ اس نے ایک فیس بک فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جسے وہ خوبصورت بولی بھالی غیر ملکی لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے انہیں وزٹ ویزے پر بلوا کر ان کے ذریعے کمائی کرتا ہے۔ فہد کا اصل کام لڑکیوں کی گندی ویڈیوز بنا کر انہیں گندی ویب سائٹ پر بیچنا ہے، اور یہ کام وہ اکیلے نہیں کرتا بلکہ 100 لوگوں کا ایک پورا گینگ اس کے ساتھ ملوث تھا، اور آج یہ پورا کا پورا گینگ پکڑا گیا تھا۔ فہد کا اصل مقصد مجھے 1 مہینے تک اپنی ویڈیوز کے لیے استعمال کرنا تھا، اور 1 مہینے بعد وہ مجھے واپس پاکستان بھیج دیتا اور اس کے بعد دوبارہ مجھ سے کبھی رابطہ نہیں کرتا۔ میں یہی سوچ کر واپس چلی جاتی کہ فہد مجھے دوبارہ واپس بلوائے گا۔ فہد ایسی لڑکیوں کو اپنا نشانہ بناتا تھا جن کے گھر والے غریب لوگ تھے، اور وہ لڑکیوں کو لالچ دے کر خود کو سعودی عرب میں ڈاکٹر بتا کر ان لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا کرتا تھا۔ 1 مہینے تک وہ ایک چہرے کے ساتھ ویڈیو فروخت کرتا اور اس کے بعد اس نئے چہرے کی تلاش ہو جاتی تھی۔ اس نے 1 ہفتے میں میرے ساتھ جتنی بھی ویڈیوز بنائی تھی وہ سب ابھی بیچی نہیں تھی بلکہ اس کے پاس ہی موجود تھی، جسے پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر بغیر دیکھے وہ میرے ہی سامنے ضائع کر دیا تھا۔ وہ 3 کھجور جو بہت محبت سے فہد مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، ان میں سے گٹھلی نکال کر نشہ آور دوا ملا دی جاتی اور میں اس دوا کے نشے میں ہوتی تو وہ میرے ساتھ زیادتی کی ویڈیو بنا لیتا اور مجھے صبح تک کچھ یاد بھی نہ ہوتا۔ میری کہانی سبق ہے ان لڑکیوں کے لیے جو کہ خوابوں کو پانے کے لیے ہر حد پار کر جاتی ہیں اور پھر سوائے پچھتاوے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ فیس بک دنیا محض دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فیس بک اکاؤنٹ بنانا اور جعلی تصویریں پوسٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اپنی کم عقلی سے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے برباد نہ کریں جو آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا بخوبی جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔